بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا، اس بات کو ماننا کہ انسان کیا ہے، انسان کب اس دنیا میں آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں دنیا میں افضل ہے، اور اس کے افضل ہونے کا ثبوت اس کی عقل ہے۔ جب انسان کا شعور، اس کی عقل اس بات کو تسلیم کر لے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نایاب ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا اس کے تابع ہے، وہ جہاں چاہے، جس جگہ چاہے، اپنی مرضی اور منشا سے دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جس کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا ایک طرف ہو جائیں، جس کی سوچ سے سمندر اور پہاڑ اپنا رستہ بدل لیں۔ جی، یہ وہی انسان ہے جو سمندروں کا اور پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا سیکھتا ہے، صرف اپنے آپ کو سمجھ کر، اپنی ذات پہ یقین کر کر۔ جب انسان کو اپنی ذات پہ یقین ہو، اپنی صلاحیتوں کو مان جائے، اپنی قابلیتوں کا اعتراف کر لے، تو پھر اس سے آگے اس کی منزل کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے تو پھر وہ کیوں نہ اپنے رب کو پہچانے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان تو تخلیق ہے اس رب العالمین کی، جس نے انسان کو اس جہان کے لیے بنایا، نہ کہ جہان اس کے لیے بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میں نے اے آدم تیرے لیے دنیا بنائی، تو اس کو مسخر کر۔ کتنی دنیائیں، کہکشائیں، گلیکسیز، سیارے، ستارے، پہاڑ، سمندر، سب انسان کے تابع کر دیے، اور انسان نے بھی حق ادا کر دیا۔ کہیں تو یہ خلا پر چلا گیا، کہیں زمین کی گہرائیوں میں جا کر خدا کی عظمتوں کو پہچاننے لگا، کہیں یہ ان گرم چشموں میں چلا گیا اور وہاں سے جا کے کون کون سے مخلوقات اور کون کون سے نورانی انوارات کی بارشیں اپنے مقدر میں لکھواتا رہا، کن کن چشموں پر جا کر وہ فیض یاب ہوتا رہا۔ اور انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے، تو وہ اس کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ جی ہاں، جب وہ اس کائنات کو مسخر کر لے گا تو وہ جہاں قدم رکھے گا ادھر دن ہو، اور رات کو بھی قدم رکھے گا تو اس کو بھی دن بنا دے گا۔ یعنی انسان اپنے زور بازو سے، اپنی عقل سے، اپنی شعور سے، اپنے رب پہ یقین سے اس کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے، اور کیوں؟ یہ سب اس رب کی مرہون منت ہے۔ اور جب ایک انسان اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتا ہے، اور یہ سب صلاحیتیں جو اس کے رب نے اس کو عطا کی ہیں، انسان ان کو بروئے کار لا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، تو پھر اس کے جینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا جینا بھی کیا جینا کہ صرف اپنے لیے جینا؟ جینا تو وہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جئیں، کیونکہ جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو ایسے کہ موت بھی کہے کون مر گیا ہے آج۔ جی ناظرین، جس دن موت بھی
آپ کے مرنے پہ آنسو بہائے، ایسی موت کو مانگے، کیونکہ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، کربازی عشق کی بازی ہو، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جی، یہ عشق کی بازی انسان ہارے یا جیتے، ہر صورت انسان کی جیت ہے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملا تو آپ کے ساتھ آپ کا رب تو ہے۔ انسان اپنے رب سے عشق کر کر اس کائنات کو اپنے قدموں میں لا سکتا ہے۔ اس کائنات کو زیر کرنے کے لیے اس کا اپنے رب کے ساتھ جڑنا، اپنے رب کے عشق میں گم ہو جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ انسان جو اپنی ہستی کو داؤ پہ لگا کر جب کسی دوسرے انسان کے لیے کچھ نیکی کرتا ہے، اپنی ذات کو فنا کرے، انسان اپنی ذات کو کسی اور کے لیے فنا کرے، کسی اور ہستی کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، کسی نیکی کے لیے، کسی اور کے لیے نیکی کے لیے، کسی اور کی رہبری کے لیے، کسی کو سکھ دینے کے لیے، جب انسان کسی کے راستے کے کانٹے اٹھاتا ہے، کسی کی آسانیاں کسی کو دیتا ہے، یعنی کہ کسی کے راستے کی مشکلات دور کرے گا تو اس کو آسانی دے گا نا، تو ایسا انسان جب اپنے رب سے ملتا ہے تو استقبال بہت زبردست ہوتا ہے۔ عرش والے منتظر ہوتے ہیں کہ اتنا اعلیٰ ظرف والا انسان ادھر آ رہا ہے، اور فرش والے بھی اس انسان کے جانے پر رشک کرتے ہیں، موت خود آنسو بہاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آپ شہادت کی موت مریں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت افضل ہے، وہ شہادت ہے، لیکن شہادت اللہ کی راہ میں جان دینا اور یہ جہاد میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جہاد میں جو سب سے افضل جہاد ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ انسان کے اندر ایک جنگ ہے جو 24 گھنٹے اس کی شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ شیطان اس کا نفس ہے جو ہر گھڑی ہر لمحہ انسان کو ظلم کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف، جھوٹ کی طرف اکساتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ برائی میں بہت کشش ہوتی ہے۔ انسان اس کی طرف کھنچتا ہے اور اس کو ادھر لے کے جانے والا اس کا نفس، اور نفس ایک حیوان ہے، وہ ایک شیطان ہے جو دنیا کو اس انداز سے انسان کے فائدے کے لیے دکھاتا ہے اور انسان کو مظلوم بناتا ہے کہ انسان اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور اسی وقت جب انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے اور اس کو اپنے پاؤں تلے روند دے، تو ایسے انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان کا پہلا قدم اس کے نفس پر ہوتا ہے تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، آپ اپنے نفس پہ قابو رکھیں، جب نفس پہ قابو رکھیں گے تو آپ جنت میں ہوں گے، اور جنت میں آپ کو خدا کا ساتھ ملے گا، فرشتوں کا ساتھ ملے گا۔ تو پھر میں دوبارہ کہوں گی، اس کے لیے شہید ہونا شرط نہیں ہے، شہید ہونے کے لیے آپ کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا، اپنی جان دینی پڑے گی اس رب کے حضور، لیکن اس سے بڑا کام کہ آپ کو شہادت کا رتبہ ملے، آپ جہاد پر جائیں اور غازی بن جائیں۔ آپ ایک جیتا جاتا انسان ہیں جو زندگی کے معمولات میں اپنے نفس پہ قابو رکھیں، ہر قدم پہ اپنے نفس کو چیک کریں، کنٹرول کریں، اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔
جنت کی نعمتوں سے آپ ہی مالا مال ہوں گے، ان جنت کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے اس دنیا کو کنٹرول کریں گے، اپنے قابو میں کریں گے، اس کے دن کو دن اور رات کو رات آپ خود بنا سکیں گے، اپنی مرضی سے اپنے دن رات کا تعین کریں گے، اپنی منزلوں کا تعین، اپنی تقدیر کے فیصلے آپ خود کریں گے۔ کیسے؟ ایک قدم آپ کا جنت میں جو ہے، آپ کا ساتھی آپ کا رب ہے، آپ کہتے جائیں گے وہ رب کرتا جائے گا، کیونکہ رب کہتا ہے کہ میرا بندہ، جب وہ میرا بندہ ہے، یہ رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ اپنی دوستی کیسے نبھاتا ہے؟ اللہ اس بندے کے لیے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، حتیٰ کہ خدا یہاں تک کہتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کا سراپا وجود جب جنت میں ہوگا تو جنت کا مالک، عرش کا مالک، اس کرسی کا مالک میرا رب، رب العالمین، وہ انسان کے لیے اس کی تمام دلی تمنائیں اس کے سامنے پیش کر دے گا، اور اس حالت میں جب آپ کا ایک قدم نفس پر ہوگا، ایک جنت میں ہوگا، تو آپ سوچیں نفس پر جس کا قدم ہو اس کے پاس خواہش رہ کون سی جاتی ہے؟ اس کے پاس دنیاوی خواہشیں تو مر جائیں گی، اس کے پاس اگر خواہش ہوگی تو صرف اپنے رب کو پا لینے کی، اپنے رب کو دیکھ لینے کی، اللہ سے اللہ مانگ لینے کی، اللہ سے اللہ کی معرفت مانگنے کی، اللہ سے اللہ کی چاہت مانگنے کی، اللہ سے اللہ والوں کی محبت مانگنے کی، اور پھر وہ انسان نفرتوں کی دنیا کو بھول جائے گا، جن لوگوں نے اس پہ ظلم کیا ہوگا ان کو معاف کر دے گا، وہ خود بخشش اور عنایات لوگوں پر نچھاور کرے گا، پھر اس وقت کوئی دشمن اس کا دشمن نہیں رہے گا، اس کا ہاتھ ہر کسی کے لیے بھلائی کی طرف اٹھے گا، وہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرے گا۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اس کے لیے شہید ہونے کی ضرورت نہیں، میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں ہیں اور ہم جہاد پر نکلے ہیں، جہاد پر ہم نکلے ہیں اور ہماری سوچ ہمارے ساتھ ہے، اس سوچ میں ہمارا رقیب نفس اور شیطان ہے، جس کے اوپر آپ نے ایک قدم رکھا ہوا ہے، اپنا ایک پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، تو دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہے، تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے چکھ لیں گے اور اپنی مرضی سے اپنی رب کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں گے۔ اب ضرور سوچئے گا، کام تھوڑا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، آپ اس کام کو ضرور کیجئے گا اور نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ فی امان اللہ۔